وقت نہیں ہوتا ہے، جو ہوگا وہ ہوگا بھائی دے دو. قیمت کہیں کی طبیعت نہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أوتي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أخرجه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل فرماتا ہے جس شخص کو قرآن کی مشغولیت نے اور میرے ذکر نے سوال کرنے سے مشغول رکھا، روکے رکھا، آتیتہ تو میں اس کو دیتا ہوں افضل ما اوتی السائلین، پورے جتنے سائلین ہیں ان سب سے زیادہ اس شخص کو دیتا ہوں. وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اور اللہ کے کلام کی فضیلت تمام مخلوقات کے کلام پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی خود فضیلت تمام مخلوقات پر. یہ تھی دوستو روایت. اس روایت کو سمجھنے سے پہلے ایک دو اور روایت کی مدد لینی پڑے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن. ہر چیز کے لیے کوئی چیز باعث شرافت، باعث افتخار ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان اپنے فخر کو، اپنی مباحات کو، اپنے تفوق کو، بلندی کو واضح کرتے ہیں. میری امت کا شرف یہ ہے، میری امت کے لیے باعث فخر یہ ہے
میری امت کو جس چیز پر فخر کرنا چاہیے وہ چیز کیا ہے؟ قرآن کریم۔ دوسری روایت ان للہ اہلین من الناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص گھر والے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے خاص گھر والے ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، وہ اللہ کے گھر کے لوگ کون ہیں؟ جو لوگ ہر وقت اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ قال اہل القرآن، فرمایا کہ جو لوگ قرآن والے ہیں، یعنی جن کو ہر وقت مشغولیت قرآن ہی قرآن ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے اہل، اللہ کے گھر والے۔ حضور نے فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ لوگ اللہ کے اہل ہیں اور خاص ہیں۔ دو روایت۔ تیسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن۔ بندہ اللہ کا تقرب، بندہ اللہ کے قریب، بلکہ ایک دم قریب، اس سے بھی زیادہ قریب اور کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا جتنا کہ بندہ قرآن کے ذریعے اللہ کے نزدیک اور قریب ہوتا ہے۔ یہ تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی پڑھ دی ایک حدیث کی وضاحت کے لیے۔ دیکھو دوستو، ایک چیز سمجھ لو، قرآن پاک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ کلام اللہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ میری بات کو اس وقت سن رہے ہیں تو میں اس بات کا خالق نہیں ہوں، بلکہ یہ جو الفاظ میری زبان گناہگار سے نکل رہی ہے یہ میری زبان سے سرزد ہو رہی ہے، میری زبان سے صادر ہو رہی ہے، نکل رہی ہے۔ میں اس کلام کو پیدا نہیں کر رہا ہوں، کلام کو پیدا نہیں کر رہا ہوں۔ پوری کائنات عالم اور کائنات عالم کی ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ متکلمین نے کلام کیا کہ خیرات و برکات بھی از قسم مخلوقات ہیں، از قسم مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک کے لیے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، یعنی مجھ سے صادر ہوا ہے، یہ اللہ کلام الہی اللہ کا مخلوق نہیں ہے، یعنی قرآن پاک اللہ کی ذات سے نکل کے آیا ہے، اللہ کی ذات سے نکل کے آیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ کلام الہی اللہ کی ذات سے نکل کے آیا، یعنی اللہ پاک کے باطن سے آیا ہے اور کائنات عالم میں کلام الہی کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو چونکہ یہ کلام الہی ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے کلام کے ذریعے ہر انسان کے باطن کا تعلق حق جل مجدہ سے ہو جاتا ہے،
ہر انسان کے باطن کا تعلق حق تعالی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت بہت اچھی کی۔ فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ مقام احسان، حدیث میں ہے، محدثین جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، صوفیہ جانتے ہیں، احسان کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی دائمی حضوری حاصل ہو جائے۔ حضوری کا مطلب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ کائنات عالم میں ہر چیز کے ساتھ ظاہراً ہے اور وہ اللہ کے ساتھ ہر وقت دائماً ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دائماً ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مقام احسان کا حاصل یہی ہے کہ حضور حق کی معیت دائمی بندے کو حاصل ہو جائے۔ پھر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں وضاحت کی کہ اس کا حصول 3 چیز سے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ فرمایا یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی کہ تم ہر وقت یہ تصور کرو کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ یہ کیسے تصور کرو گے؟ یہ خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو حاصل کیسے کرو گے؟ اس کا استحضار تم کو کیسے ملے گا؟ فرمایا یہ 3 چیزوں کے ذریعے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ تفکر و تدبر۔ پہلی چیز کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب، پڑھ دو بھائی حافظ لوگ، اقفالھا۔ اللہ نے سوال کیا ہے آپ سے کہ تم لوگ جو قرآن پڑھتے ہو تو اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ جو اللہ کا کلام تم پڑھ رہے ہو، اس کلام کو پڑھتے وقت اس کلام میں غور فکر، سوچ بچار، اس میں اللہ کی تکوینیات پر دلیل، اللہ پاک کے وجود پہ دلیل، اللہ پاک کی ایک ایک آیتوں پہ کیا کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کو کیوں نہیں سوچتے ہو؟ بھائی کائنات عالم میں لال ایک رنگ ہے اور پیلا ایک رنگ ہے، سفید ایک رنگ ہے، سیاہ ایک رنگ ہے، بنی ایک رنگ ہے، آسمانی ایک رنگ ہے۔ تو جس طرح کے کائنات عالم کی ظاہری چیزوں میں الوان ہے، مختلف رنگ ہے، کھانے کی چیزوں میں مختلف ذائقے ہیں، اللہ پاک کے قرآن کی آیات کے اندر بھی تجلی الہی کی اسی طرح شانیں ہیں۔ ہر آیت کے الگ الگ انوارات ہیں، ہر آیت کے الگ الگ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے تعارف کے لیے فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن ذات حق کی ایک نئی شان ہے۔ تو جب ذات حق جل مجدہ کی ہر آن ایک نئی شان ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو 6666 آیتیں دی گئیں، ہر آیتوں کی الگ الگ تجلیات ہیں، جس کا مشاہدہ امام الانبیاء نے کیا ہے، جس کا مشاہدہ امام الانبیاء نے کیا ہے۔ اور قیامت کے دن ہر اہل ایمان کو، ہر اہل ایمان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قرآن پاک سنوا کر کے اس کی حقیقت کو ظاہر کر کے ان انوارات کو امت کو مشاہدہ کرا دیا جائے گا۔ اس آیت کی تجلیات کا مشاہدہ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ عالم الشہادہ ہے، عالم حقیقت ہے۔ ہر چیز کی چھپی ہوئی چیز عیاں اور بیاں ہو جائے گی، ہر چیز کی چیز چھپی ہوئی چیز عیاں اور بیاں ہو جائے گی۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ پہلی چیز حصول
معیت کے لیے، اللہ پاک کی قرب کے لیے کہ اللہ کے ساتھ میں ہوں، اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر و تدبر، جس کو صوفیہ نے کہہ دیا ہے مراقبہ۔ صوفیہ نے کیا کہہ دیا؟ مراقبہ۔ اس دھن میں بیٹھ جانا، علائق اور خلائق دونوں سے ماورا ہو کر کے چند لمحات کے لیے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، میں اللہ کے ساتھ ہوں، چند سیکنڈ کے لیے۔ پھر جب بندہ اس کو سوچتا ہے، اس میں جب استحضار ہوتا ہے تو سچ مچ میں وہ اپنے دیدہ باطن پر اللہ کی مختلف وارد ہونے والی کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے کوئی نقشبندی تو اس سے پوچھ لو، ان کے ہاں زیادہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ الفاظ میں نہ میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو اور نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ کیفیت سے ہے، اس کا تعلق کیفیت سے ہے۔ اچھا بابا ایک چیز، دوسری چیز حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے ذکر۔ جی دوسری چیز کیا ہے؟ کس کی یاد؟ دیکھ لو حدیث میں وہی آ گیا کہ قرآن کی مشغولیت اور میری یاد۔ دوسری چیز شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ذکر پہ مداومت، ذکر پہ، کیونکہ انسان یا کائنات عالم کی کوئی بھی چیز کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ ذاکر ذکر کے ذریعے مذکور تک پہنچ جاتا ہے۔ ذاکر ذکر کے ذریعے، مجھے آنا تھا غریر مسجد، مجھے نہیں پتا غریر مسجد کدھر ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پہ اترا، ٹیکسی والے سے کہا کہ سوق نائف کے قریب ایک بڑی مینارے کی مسجد ہے جس کا نام ہے الغریر، مجھے لے چلو۔ وہ ٹیکسی والا لے آیا، یہ مولانا سب لوگ جانتے ہیں۔ پھر کہا بھائی اس مسجد میں ایک قاری یعقوب صاحب مملہ رہتے ہیں، بڑے مشہور قاری ہیں، اس مسجد کے بہت خلیق اور مجسمہ اخلاق امام ہیں، ان کے روم کا راستہ کدھر ہے؟ وہ مل گئے راستے میں، ستار بھائی، انہوں نے ادھر سے پکڑا گیٹ پر پہنچا دیا۔ دیکھو میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ قاری صاحب اس وقت جلال میں، تم ادھر سے گھس جاؤ۔ چلو بھائی، وہ یہاں چلے گئے۔ اتفاق سے قاری صاحب نکل رہے تھے، آدمی انجان ہے، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تب جی حضرت تو مجھے قاری یعقوب صاحب سے ملنا ہے، تو یہ کہہ دیں گے کہ بھائی میں ہی تو ہوں۔ تو انسان جب ذکر کرتا ہے اللہ 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 تو ملائکۃ اللہ اس کے راہبر بن جاتے ہیں اور اللہ سے جا کے ملا دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے ذکر نہ چھوڑا کرو، وَلَوْ كَانَ بِقَلِيلٍ، اگرچہ چند سیکنڈ کے لیے روزانہ صحیح، 2 ہی منٹ صحیح، لیکن اللہ کے ولیوں، اللہ کے نام کو، جی اللہ کے نام کو لیا کرو۔ جی دھن رے دھن اپنی ہی دھن، پرائے دھن کی پاپ نہ پن۔ دھن دھن دھن، کس کی دھن؟ اللہ کی دھن، غیر پرائے کی پاپ نہ پن۔ اچھا بابا، تو شاہ صاحب نے لکھا کہ ایک ہے تفکر و تدبر، تفصیل سے کلام کیا ہے سورہ امپارہ کی تفسیر میں شاہ صاحب نے اسی حدیث پر۔ 2 چیز، اور تیسری چیز لکھا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے تلاوت قرآن قریب۔ فرمایا کہ اس 3 چیز کا التزام کر لو، تم کو اللہ کی معیت استحضار کے ساتھ دائمی طور پر حاصل ہو جائے گی، تم کو دائمی طور پر حاصل ہو جائے گی۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ جب اللہ کی ذات سے نکل کے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کلام کو وہی نسبت حاصل ہوگی برتری کی جو خود ذات حق کو بھی حاصل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے کلام کو
بزرگی کی وہی نسبت حاصل ہے جو خود اللہ کو تمام خلائق پر حاصل ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے تم برکت حاصل کرو، قرآن کے ذریعے تم برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم چونکہ اللہ کی ذات سے نکل کے آیا ہے، بندہ جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا باطنی تعلق اللہ کے کلام باطن سے ہو جاتا ہے، اور باطن کا تعلق باطن سے ہو گیا۔ یہی مومن کے عروج و کمال ہے، یہی مومن کا عروج اور یہی مومن کا کیا ہے؟ کمال ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، سنو، معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب خیر الکتب ہے، یہ کتاب خیر الکتب ہے۔ تو جس طرح یہ کتاب خیر الکتب ہے، اسی طرح اس کتاب کو لانے والا بھی خیر الرسل ہے، اس کتاب کو لانے والا خیر الرسل ہے۔ دو بات۔ اور قرآن کریم نے شہادت دے دی کنتم خیر امتن، تو معلوم یہ ہوا کہ خیر الکتب ملی کس کو؟ خیر الرسل کو، اور خیر الرسل نے یہ قرآن کریم عطا کیا خیر امت کو، اور خیر امت کے لیے انتخاب کیا گیا خیر زمانہ یعنی محمد الرسول اللہ کا عہد، اور خیر مکان بھی نزول کے لیے انتخاب کیا گیا مکۃ المکرمہ کو۔ اور اسی لیے قرآن نے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم پڑھاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خیر کتاب، خیر رسول، خیر عہد و زمانہ، خیر مکان اور خیر معلم، یہ سب خیر کی فہرست مل گئی۔ یہ سب کس کی فہرست مل گئی؟ کس کی فہرست مل گئی دوستو؟ خیر کی فہرست مل گئی کس کو؟ امت کو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خیر الکتب ہے، یہ خیر الکتب ہے، یہ تو جب خیر الکتب کے اندر خیر امت مشغول ہوگی تو گویا کہ کائنات عالم میں اس چیز سے افضل کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اس سے افضل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذات حق ہے، اس سے افضل کوئی چیز ہے تو ذات حق ہے، اور ہم ذات حق تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ خیر الکتب میں مشغول ہو جاؤ، میں تم مانگو گے نہیں، میں خود تمہیں عطا کر دوں گا۔ تم کتنا مانگے گا؟ بول کتنا مانگے گا؟ کوئی بھی چیز مانگے گا نا بھائی، 1 منٹ مانگے گا، 2 منٹ مانگے گا، 3 منٹ مانگے گا، 4 منٹ مانگے گا، آدھا گھنٹہ مانگے گا۔ اس مسجد میں 500 لوگ دست بدعا ہوں، اس مسجد میں 500 لوگ دست بدعا ہوں، اور ہر شخص اپنی منہ مانگی مرادیں مانگ رہا ہے، اور ایک شخص بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، فردن فردن جتنا سب کو ملے گا، میرا رسول کہہ رہا ہے کہ ان 500 کے مقابلے میں تنہا اللہ اس شخص کو دے دے گا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کو چاہیے کہ اس کتاب کو سینے سے لگا لیں، اس کتاب کو۔ لیکن بڑی ناانصافی ہے یار، معاف کرو گے تو کہوں گا، نہ تو نہیں، ہم تو اس کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، فلانا مر گیا تو پڑھ دو بھائی، مروانے کے لیے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کوئی مروانے کے لیے پڑھتا ہے، دادا نہیں مر رہا ہے تو پڑھ دیجئے لطیف الرحمان بھائی سورہ یاسین، نانی نہیں مر رہی ہے تو پڑھ دیجئے مولانا ذکاء اللہ صاحب امام صاحب کو بلاؤ، اور مر گئی تو پھر بولتے ہیں بھائی مفتی صاحب آپ ذرا قرآن کا ختم ہے آ جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، شاہ صاحب کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ یہ زندگی میں زندوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے یہ کتاب آئی، زندگی میں زندوں کو، جی زندگی میں زندوں کو
اللہ سے قریب کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کتاب سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سنو، محدثین نے لکھا، دیکھو یہ علماء کرام، اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو ایک زبردست کتاب آئی ہے۔ میرے علم ناقص کے اعتبار سے، میں تو ایک طالب علم ہوں، بھابا پہلے ہی کہا، میں نے آپ کو سبق سنانے آتا ہوں، عربی میں یا اردو میں آج تک میرے علم میں اس سے اچھی کتاب لکھی نہیں گئی ہے۔ قاری محمد طاہر صاحب رحیمی، مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، پاکستان کے ایک بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں تھوڑے دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کتاب فضائل قرآن، انسائکلوپیڈیا ہے، ہر مولوی کو ضرور پڑھنا چاہیے جو علم سے دوستی رکھتا ہے، اور مولوی لوگوں کو تو فرصت ہے نہیں آج کل، کھیل کال چے می گو ای بس شروع ہے، لینی دینی تیری میری باس خلاص۔ تو جو لوگ علم دوست ہیں ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اچھا بھائی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، لے باتیں خطرواچی ہو، 5 منٹ ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ بات یہ کر رہا تھا استغفر اللہ العظیم ثم استغفر اللہ العظیم کہ نبی کا کیا مقصد ہے؟ ارے نبی پاک کی بعثت کا کیا مقصد ہے بابا؟ بولو نا، ارے بول بابا۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا آپ کے پاس؟ تاکہ آپ میں سے ہر فرد کا تعلق مع اللہ استوار ہو جائے، جس تعلق کو رسول اللہ قیامت کے دیکھ کر کے تمام امم پر فخر کریں کہ یہ میری امت ہے۔ یہی نا ہے فرق بھائی، اس کی لمبی تفصیل میں مت جاؤ۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کا ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار ہو جائے، ہر محمد الرسول اللہ کا امتی اہل اللہ بن جائے، اہل اللہ بن جائے، یہی نا مقصد ہے۔ تو نبی پاک نے فرما دیا کہ اس مقصد کے لیے اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں آئے گی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا دل بڑا سخت ہو اس کو رونا ہی نہیں آتا ہے۔ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میرا دل بڑا سخت ہے، رونا نہیں آتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ تلاوت کرتے 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 جب صفائی ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ۔ لاؤ اس کے بدل میں کوئی مائی کا پوچھے تو یہ کہے یہ میرا رب اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات قرآن میں نازل کی۔ آیتیں ملتی جلتی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقشعر، کانپ اٹھیں گے۔ کیا ہوں گے؟ کیا؟ جلود الذین یخشون ربہم۔ انسان بسا اوقات دعا مانگتا ہے یا کسی کی تقریر سنتا ہے، دل میں گھر کر جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ آپ بھی دعا مانگتے رہتے، وہ چھوڑو یار، بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں قرآن پر سحر جاتا ہے۔ یہ سحرنا کیا ہے؟ نزول رحمت کی علامت ہے۔ یہ کیفیت اگر ہو جائے فہنی لکم، آپ کو مبارک ہو یہ کیفیت۔ اگر یہ کیفیت کبھی ہو جائے تو بہت باعث مبارک ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، ہمارے باپ کی کتاب نہیں ہے یہ، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے کہا ظاہری طور پر بھی یہ منیب بن جاتا ہے اور باطن بھی اس کا یاد الہی میں غرق ہو جاتا ہے۔ باطن بھی اس کا، یہ خود قرآن میں بابا، یہ خود قرآن کی آیت ہے، قرآن کا خود ہی تعارف کرا دیتا، ہم کیا کرائیں گے تعارف؟ تو اس لیے دوستو معلوم یہ ہوا کہ قرب الہی کے حصول کے لیے، اسی لیے اہل اللہ جو لوگ مشائخ ہیں اپنے منسلکین کو، سالکین کو ابتدا میں وظائف بتاتے ہیں، اور جب عروج کے قریب آتا ہے اس کے باطن کی گندگی دھل جاتی۔ ارے بابا، کپڑا گندا پریس ہوتا ہے یا صاف؟
صاف ہوتا ہے پریس. اور نیل شروع ہی میں ڈال دیتے ہو یا بعد میں؟ بعد میں. کیوں؟ چمکانے کے لیے. تو مشائخ پہلے ضربے لگواتے ہیں. ضربے کسی کے نام کی یوں ہی دل پہ لگائے جا. ضربے کسی کے نام کی یوں ہی دل پہ لگائے جا. یہ خواجہ صاحب کا شعر ہے. چل آگے. تو مشائخ پہلے اوراد و وظائف بتاتے ہیں. جب اس کی تطہیر ہو جاتی، گناہ سے دھل جاتا ہے، تو آخر میں دیکھنا سارے مشائخ کے ہاں آخری وظیفہ تلاوت قرآن پاک ہے. آخری وظیفہ تلاوت قرآن پاک. پھر مشغول کر دیتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں. کیوں؟ باطن جب تک کہ گندا تھا قرآن سے وہ استفادہ نہیں کر پا رہا تھا. باطن دھل گیا، اب قرآن پاک جو پڑھ رہا ہے تو وعد پر بھی اس کو آنسو آ رہے ہیں، وعید پر بھی آنسو آ رہے ہیں، قصص پر بھی وہ عبرت کی نگاہ دیکھتا ہے، عبر میں کھو جاتا ہے. ایک ایک چیز میں اس کی ترقی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بابا رمضان ویسے بھی آنے والا ہے. یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ رمضان سے پہلے قرآن کی حدیث آ گئی. اس لیے رمضان کریم میں خوب کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے گا، اور تلاوت کرنے سے پہلے دعا مانگ لیجیے گا. کیا؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وفہمنا اسرار الکتاب. ایک درود شریف کی کتاب تھی، مولانا لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے لکھا ہے کہ یہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم فہمنا اسرار الکتاب. اے اللہ مجھے کتاب الہی کے اسرار کو دل پہ کھول لے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. جب تلاوت کیجئے گا تو اللہ سے کہیے گا کہ میرا اللہ، میں تو بڑا گندا ہوں، آپ کا کلام بڑا پاک ہے، تو اپنے پاک کلام کی برکت سے مجھے بھی گناہوں سے پاک کر دے. رمضان کی مبارک ساتھ میں کیجئے گا نا دوستو. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ قصور کو معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دے. اے میرے مالک، میرے اللہ، کہنے والا سننے والے سے زیادہ عمل کا محتاج ہے. اے میرے مالک، میرے اللہ، میرا آنا بھی اخلاص سے ہو، جانا بھی اخلاص سے ہو، بیٹھنا، کہنا، سننا بھی اخلاص سے ہو. اے اللہ، نفس کے حضور سے اور شیطان کے شرور سے ہمارے دیدہ باطن کی ظلمت و زلال سے حفاظت فرما لیجیے. اے میرے مالک، میرے اللہ، نور تقوی عطا فرما دے، نور عرفان عطا فرما دے، نور ایمان عطا فرما دے. یا اللہ نور فرقان عطا فرما دے. میرے اللہ قدم قدم پہ ہماری نگرانی فرما لے، گناہوں سے بچا لے، معصیت سے بچا لے. میرے اللہ طبیعت کو محض اپنے فضل سے عنابت کی طرف متوجہ کر دیجئے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر دوست.